اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ لیسن نمبر 21 ہے اور آیات نمبر سورہ بقرہ کی 177 تا 182 جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو لیکچر شروع کرتے ہیں آج کا۔ لیس البرا نہیں ہے نیکی، لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے، البرا نیکی، یعنی اس میں اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ انت ولو، یہ کہ تم پھیرو وجوہ چہروں کو، کم اپنے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیرو کہ بل المشرقی مشرق کی طرف والمغرب اور مغرب کی طرف ولکن البرا اور لیکن نیکی یہ، اب بتایا جا رہا ہے نیکی کے کام کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، صرف یہی نیکی نہیں ہے اوپر کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، رخ کرو اور نماز ادا کرو، بلکہ نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمنا، جو ایمان لائے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ پہلی بات کیا بتائی جا رہی ہے آیت کے اندر کہ نیکی یہ کہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ٹھیک ہے، دو باتیں ہوگی، پھر آگے والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور نبیین پر یعنی انبیاء پر، اور انبیاء پر ایمان لائے، وآت المال، اگلی بات بتائی جا رہی ہے وآتا اور دے، المال مال، اور دے مال، علی حبہ محبت پر، علی حبہ محبت کے ساتھ کس کو، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، جو مسکین غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، ٹھیک ہے، جو راہ چلتے لوگ ہوتے ہیں، جو مسافر ہوتے ہیں، والسائلین اور سوال کرنے والے، جو ہمارے دروازوں پہ آتے ہیں، جو ہمارے گھر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، جو راستے میں کہیں ہمیں مل جائیں، جو ہم سے مانگتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، تو فرمایا اور سائل کو، سوال کرنے والوں کو دو، اور پھر رکاب اور گردنیں چھڑانے والے، گردنیں چھڑانے والوں سے مراد جو قید کے اندر ہوتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں ان کو دو مال، یہ سارے رشتے گنوا کے بتا دیے، ان سب کو مال دو، یہ نیکی ہے۔ پھر اگلا کام کیا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ یا دیتے رہو زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرو بعہدہم اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو، کسی کے ساتھ جب کوئی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، یہ نیکی ہے، اذا جب عہدوا عہد کرو، وعدہ کرو، ٹھیک ہے، اس کو پورا کرو، اس کے اندر یہ آ گیا۔ پھر اگلی بات بتائی جا رہی ہے، اگلی نیکی کیا ہے، والصابرین اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے صبر کرو، کب صبر کرو، فی البأساء تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، تنگی میں اور تکلیف میں، ٹھیک ہے، دو باتیں، تنگی میں اور تکلیف میں صبر کرو، جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تنگی آئے، معاشی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، اس ٹائم تم صبر کرو، یہ نیکی ہے۔ پھر اگلی نیکی کیا ہے، وحین البعث اور جنگ کے وقت، جنگ کے وقت صبر کرو، ٹھیک ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، اولئک یہی لوگ، اولئک یہی الذین لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، جنہوں نے یہ سارے کام کیے اور سب کچھ سچ کر دکھایا، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المتقون اور وہی ڈرنے والے ہیں، متقی لوگ ہیں۔ المتقون کا کیا مطلب ہے، متقی لوگ ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، کیا چیز فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص، بدلہ، فی القتل، قتل کے بارے میں، سب سے پہلی بات کیا بتائی جا رہی ہے، بدلہ لینا، قتل کے بدلے قتل، کسی نے قتل کیا ہے، ایک کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے ہم ایک ہی قتل کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ قصاص کے بارے میں، قصاص کا لفظی معنی کیا ہے، بدلہ لینا کسی سے۔ پھر آگے بتایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، الحر آزاد کے بدلے، بالحر آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے، اور غلام کے بدلے غلام، عبد کہتے ہیں غلام کو، اگر کسی نے غلام قتل کیے تو غلام ہی قتل کریں، کسی نے آزاد قتل کیا تو اس کے بدلے میں آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت، کسی نے عورت کو قتل کیا، عورت کو مارا ہے، ہم بھی عورت کو ہی قتل کریں گے اس کے دوسرے خاندان کی، ٹھیک ہے۔ فمن عفیہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بدلہ لینا ہے، لیکن ایک طریقہ یہ معافی بھی ہے، اسلام کے اندر یہ چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفیہ، پس جو کوئی معاف کرے، لہو اس کے لیے، من اخی اپنے بھائی کو، شیئن کچھ، فاتباع پس پیروی کرے، بالمعروف نیکی کے ساتھ، اس کے ساتھ کیا کرے، احسان والا معاملہ بھی کر سکتا ہے، اس کو درگزر بھی کر سکتا ہے، فاتباع فتباع اتباع کرنے سے نکلا ہے اردو کا لفظ سے، یعنی پیروی کرنا، بالمعروف معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، ٹھیک ہے، وَأَدَانْ اور ادا کرے علیہ اس کی طرف، بے احسان نیکی،
اس کے ساتھ نیکی کرے۔ ذالک یہ تخفیف آسانی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا معاف کرنا، احسان کرنا، یہ ایک قسم کی آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے بعد ذالک اس کے بعد، یہ سارا کچھ اللہ نے بتایا، پھر اللہ نے فرمایا جو کوئی زیادتی کرے گا فلاح پس اس کے لیے عذاب عظیم دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں بدلہ لینے میں کیا ہے، حیات زندگی ہے، حیات ہے، اردو کا لفظ ہے حیات نا، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والو، یا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا اے، اولی کا مطلب ہو جائے گا صاحب یا والو، اور الباب کا مطلب ہو جائے گا عقل، تو اکٹھا پڑھیں گے یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر اگلی آیت کے اندر بھی قصاص کے بارے میں کتبہ فرض کیا گیا علیکم تمہارے اوپر، اذا جب حضر آئے احدکم تم میں سے کسی ایک کو، احد ایک کو، کم تم میں سے الموت موت، ایوں طرح کا اگر وہ چھوڑ جائے، خیر مال اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے، تم میں سے کوئی مر رہا ہے اور اس نے اپنے پیچھے مال چھوڑ دیا، نیل وصیت تو وصیت کرے وہ، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف نیکی کے ساتھ اچھے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، یہ لازم ہے، اور المتقین پرہیزگاروں کے اوپر، یہ پرہیزگاروں کے اوپر حق ہے، یہ لازم ہے۔ فمن بدلہ پس جو کوئی بدل دے بعد اس کے بعد ما سمعہ کہ جو اس نے سنا تھا، جو وصیت اس نے سنی تھی وہ بدل دے اس وصیت کو، ٹھیک ہے، فإنما پس بے شک اسمہ اس کا گناہ کہ کس پہ ہے، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدل دیتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ جو مرنے والے نے وصیت کی تھی اور وصیت جو دفنا دیا ہم نے میت کو، اس کے بعد جو اس نے وصیت کی تھی ہم اس کو رد و بدل کرتے ہیں اس کے اندر، تو گویا پھر اس کا گناہ اس پہ ہوتا ہے جو اس کو بدل دیتا ہے، آگے سمجھ۔ لاسٹ آیت ہے فمن خاف پس جو کوئی ڈرے من موسن وصیت کرنے والے کی وصیت سے، یعنی اس نے غلط وصیت کر دیے، جنفن زیادتی کی اس نے، او اثمن یا گناہ، اس کی زیادتی سے، او اثمن یا اس کے گناہ سے، فاصلہ تو اصلاح کرے، درست کرے، بینہم آپس میں، فلا پس نہیں ہے اسما گناہ علی اس کے اوپر، ہاں اگر وصیت کرنے والے نے کچھ زیادتی کر دی، اس سے کچھ زیادتی ہوگی ہے اور ہم اس کو بدل دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، درست کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسما پس نہیں ہے گناہ علی اس کے اوپر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم اور نہایت مہربان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر کی بھی سمجھ آئی ہوگی، بہت ہی آسان ہے آج کا لیکچر بھی، جب آپ دوبارہ ویڈیو کو بار بار سنیں گے تو تب آپ کو لفظی ترجمہ آئے گا۔ میں ایک ہی بات بار بار رپیٹ کرتی ہوں کہ جب ہمیں اپنے اللہ سے سچے معنوں میں محبت ہوگی، اپنے رسول سے، اپنی کتاب سے، تو ضرور ہم لفظی ترجمے کو سمجھیں گے، سنیں گے، یاد کریں گے اور پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔